بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ٹھیک ٹھاک رکھے اور آپ کی دعاؤں سے مجھے بھی۔ حاضرین کرام، ناظرین زیبکار، آج آپ کو آبنوس کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرنا چاہتا ہوں۔ آبنوس بہت ہی شاندار ہربل کے حوالے سے بہت فائدہ مند چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک درخت ہے، بہت بڑا درخت ہوتا ہے، 2 قسم کا تقریباً، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں یہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ پہلا جو ہے وہ سفیدی اور زردی سے ملا ہوا، دوسرا سرخی سفیدی سے ملا ہوا، یعنی اس کے رنگ روپ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تیسرا جو ہے وہ سیاہ، تقریباً حبشی سیاہ جس کو کہتے ہیں، بہت زیادہ چکنا، سخت چکنا اور بھاری ہوتا ہے۔ اطباء یعنی طب والے جو ماہرین ہیں وہ حبشی کو بہت پسند کرتے ہیں، یعنی جو سیاہ کالا ہوتا ہے اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے دوسرے درجے میں وہ ہندی ہے کہ جو سیاہ سخت اور چکنا ہو، اس میں پت جھاڑ نہیں ہوتا، اس کے پھل میں شرینی اور کھسیلا پن ہوتا ہے۔ لکڑی چابنے سے زبان کو کاٹتی اور قبض پیدا کرتی ہے۔ بہتر وہ ہے جو سیاہ براق، چکنا، وزنی ہو اور سخت ہو، اس میں خطوط رنگین نہ ہوں، یعنی جس کو ہم رگیں بولتے ہیں۔ جو لکڑی میں رگیں ہوتی ہیں قدرتی رگیں بھی جو ہوتی ہیں وہ درخت کے سال بتاتی ہیں کہ یہ کتنے سال پرانا ہے۔ جتنی رگیں ہوں گی وہ اس کا ایک طریقہ ہے اس کا حساب نکالنے کے لیے، کہ جتنی رگیں ہوتی ہیں وہ اتنے ہی پرانے، اس کا جو کیا کہتے ہیں اتنی اس کی عمر ہوتی ہے، اتنا پرانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں خطوط رنگین نہ ہوں، یعنی کالا اگر سیاہ پسند کیا جاتا ہے تو سیاہ ہی ہونا چاہیے وہ لکڑی۔ آگ پر رکھنے سے خوشبو دیتی ہے، پانی میں ڈوب جاتی ہے۔ یہ دیکھو کیسی لکڑی ہے آبنوس، کہ یہ حالانکہ لکڑی کی فطرت ہے کہ وہ پانی میں تیرتی ہے، لیکن یہ پانی میں ڈوب جاتی ہے۔ چبانے سے زبان کو کاٹے اور قبض پیدا کرے۔ کچھ لوگ اسے تیندو جانتے ہیں، لیکن غلط ہے۔ تیندو سیاہ لکڑی ضرور ہوتی ہے، لیکن مالوہ کوئی شہر ہے، کوئی اس میں آبنوس بولتے ہیں اس لکڑی کو، تو شاید لوگ اس کو ہی تیندو یا آبنوس وغیرہ بولتے ہیں۔ چلو مختلف رائے، لیکن بہرحال آبنوس اور چیز ہے، تیندو اور چیز ہے۔ اس کی طبیعت کے حساب سے، یعنی اس کا مزاج، اس لکڑی کا جو مزاج ہے، ہمارے شیخ ابو علی سینا جو حکمت میں بڑے معتبر مانے جاتے ہیں، ان کے نزدیک جو ہیں وہ دوسرے درجے میں گرم خشک ہے۔ کئیوں کے خیال میں یہ تیسرے درجے کے پہلے مرتبہ میں گرم ہے اور دوسرے درجے میں خشک ہے۔ بہرحال مختلف ماہرین، مختلف تجربہ، مختلف خیالات کے حوالے سے مختلف رائے ہے۔ یہ مصفی خون ہے، خون کی تیزی کو کم کرتا ہے، باوجود یہ کہ خود گرم ہے، اور ریح کو تحلیل کرتا ہے، قابض بھی ہے، سیلانے منی کو بند کرتا ہے۔ سونف کے پانی میں اس کو پیس کر آنکھ میں لگانا جالے اور توندی کو کھولتا ہے، پلکوں کے بالوں کو جماتا ہے، اکثر امراض چشم کو مفید ہے، آنکھ کے پرانے مرضوں کے لیے اعلیٰ درجہ کی دوا ہے۔
اس کو پیس کر آنکھ میں لگانے سے بینائی کو قوت ہوتی ہے، وہ ہر قسم کے مرض سے محفوظ رہتی ہے۔ جالے کے لیے بھی نافع ہے، پانی کے ساتھ پتھر پر پیس کر لگانا چاہیے۔ آنکھ سے رطوبت جاری کو بھی بند کرتا ہے اور آنکھ کی دھندلا پن جو ہوتا ہے اور پھنسی کو بھی نافع ہے۔ اس کے برادے کو ایک ظرف میں رکھ کر جلا کر مغسول کر کے استعمال کرنا بہتر ہے۔ انشاءاللہ آئندہ مغسول کا طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ آپ کو سب کچھ بتانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ جس چیز کا آپ کو پتہ نہ چلے حکمت کے حوالے سے تو آپ کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، کو پوچھیں بات، انشاءاللہ امید ہے آپ کی بہترین اور سچائی پر مبنی رہنمائی ہوگی۔ تو اس کے لگانے سے پلکیں بھی نہیں گرتی۔ بارتنگ کے پتوں کو پانی میں پیس کر ناک میں سعود کرنے سے نکسیر کا خون بند کر دیتا ہے۔ اس کو باریک پیس کر تازے زخموں پر چھڑکنے سے خون بند ہو جاتا ہے اور زخم بھر آتا ہے۔ اگر پانی کے ساتھ پتھر پر گھس کر پھوڑوں پر لگائیں تو خواہ کیسے ہی پرانے پھوڑے ہوں بھر جاتے ہیں۔ تلوار وغیرہ سے عضو کٹ جائے اور خون نہ روک سکے تو اس کے چھڑکنے سے بند ہو جاتا ہے۔ فسد کا خون بند نہ ہو تو اس کو استعمال کریں۔ یہ اس میں خاصیت ہے کہ خون جاری کے جوش کو بجھاتا ہے۔ خون کے بند کرنے اور پرانے زخموں کو بھرنے کے لیے یہ ایک مفید دوا ہے، اس لیے کہ اس میں قبض اور تشفی ہے۔ اس کا برادہ جلا کر اور حسب قاعدہ مغسول کر کے استعمال کریں تو وہ پرانے زخموں پر جلد اثر کرتا ہے۔ جلے ہوئے عضو پر اول روغن گل کو انڈے کی سفیدی کے ساتھ ملیں، اوپر سے ابنوس کو چھڑکیں تو فائدہ پہنچائے۔ جلایا ہوا ابنوس مدر بول ہے۔ سکنجبین کے ساتھ ہمیشہ کھانے سے گردے اور مثانے کی پتھری ٹوٹ جاتی ہے۔ بانجھ عورت حیض سے پاک ہونے کے بعد 4.5 ماشا برادہ ابنوس روزانہ 7 دن تک پانی اور شہد کے ساتھ پھینکے تو بعد اس کے ازواجی حقوق پورے کرے تو انشاءاللہ تعالی حاملہ ہو جائے گی۔ تو یہ تھا ابنوس کی افادیت جو میں نے آپ کو بیان کر دی ہے۔ تو اس کو زیادہ کھانے سے معدہ جو ہے نا وہ تقریباً خراب ہو جاتا ہے، تو اس کو معدے کو صحیح کرنے کے لیے شہد اور ببول کا گوند یعنی کیکر کا گوند، اور آنکھ کے لیے شیاف سفید بدل بیری کی لکڑی، اور اس کی خوراک زیادہ سے زیادہ 9 ماشا تک آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ تھا ابنوس کے متعلق کچھ معلومات جو آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ود ریکویسٹ آپ اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور سبسکرائب کے ساتھ جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ اچھی سے اچھی انفارمیشن والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ بڑی نوازش ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو اور مجھ کو صحت اور تندرستی دے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔